یہ تقریباً آج سے کوئی 5 برس پہلے کی بات ہے، جب میرے ساتھ آہستہ آہستہ اور اسرار واقعات نے ہونا جنم لیا۔ ان واقعات نے میرے چہرے پر آج بھی اتنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر میں بھولنا بھی چاہوں تو بھلا نہیں سکتا۔ میرا نام امتیاز ہے اور میرے ماں باپ کا سایہ بچپن ہی میں میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت بہت بڑا استاد ہے، اور والدین کے انتقال کے بعد اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ میرے والدین نے میرے لیے چند زمینیں بھی چھوڑی تھیں جن سے اب تک میں اپنا گزر بسر کرتا رہا تھا۔ میری ایک خالہ نے مجھے بچپن سے ہی سنبھال لیا تھا اور انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ جب میں نے اپنی کالج کی تعلیم مکمل کر لی اور پھر خدا کی رحمت یوں ہوئی کہ مجھے ایک نوکری مل گئی۔ نوکری جوائن کرنے کی چند ماہ بعد ہی میرا تبادلہ کسی دوسرے شہر کر دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے چند دن تو ایک ہوٹل میں قیام کیا، لیکن بھلا میں کب تک ایک ہوٹل کو افورڈ کر سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں اپنے لیے ایک سستے مکان کی تلاش میں نکل پڑتا اور شام کو تھکا ہارا آ کر ہوٹل کے روم میں سو جاتا۔ چند دنوں کی دوڑ دھوپ کے بعد آخر کار مجھے ایک مکان مل ہی گیا۔ وہ مکان شہر کے ایک سرے پر تنگ گلیوں کے اندر واقع تھا۔ اس میں ایک آنگن اور صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا برآمدہ اور اس کے ساتھ کچن بھی تھا۔ اس چھوٹے سے مکان کا کرایہ میرے لیے افورڈیبل تھا، سو میں نے اسے دیکھتے ہی کرائے پر لے لیا، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کو 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کاش میں وہ مکان نہ لیتا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مقدر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ اگلے دن ہی صبح صبح میں اس مکان میں شفٹ ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ چلو کم سے کم مجھے رہنے کے لیے محفوظ جگہ تو مل گئی۔ اس مکان میں میرے 6-7 دن تو نہایت ہی آرام سے گزرے، اور اس کے بعد ایک پراسرار اور عجیب و غریب واقعہ اچانک سے رونما ہوا۔ یہ میرے اس گھر میں 8ویں رات تھی۔ اس دن میں تقریباً رات کے کوئی 11 بجے کے قریب اپنے گھر واپس لوٹا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں اکثر رات دیر گئے تک مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، سو آج بھی حسب معمول میں نے 1 گھنٹے تک مطالعہ کرنے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا تو اچانک مجھے کمرے میں ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پہلے پہل تو اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور اٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے اچھے طریقے سے لاک کر دیا۔ پھر میں نے لائٹ آف کی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ یہ شاید دسمبر کے دن تھے اور رات بے حد سرد تھی۔ میں لحاف اوڑھے اپنی رضائی میں دبکا ہوا سو رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی کھڑکی کو کسی نے زور سے دھکا دیا ہو، اور وہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ خود بخود ہی کھل گئی۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول دی اور اس اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی چاند کی چاندنی نے کمرے میں تھوڑی سی روشنی کر دی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے اپنے تکیے سے سر اٹھا کر اندھیرے میں ادھر ادھر چیزوں کا جائزہ لینے لگا، لیکن پہلی ہی نظر میں مجھے کسی خاص تبدیلی کا احساس نہ ہوا۔ لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ کمرے میں لگی ہوئی الماری کا ایک پٹ کھلا ہوا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میں ہی اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے دوبارہ تکیے پر سر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ کھڑکی کا کھلا ہوا پٹ میری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں ایسے ہی آلسی بنا پڑا رہا، لیکن پھر میں فوراً اپنے بستر سے اٹھا اور بڑھ کر الماری کا کھلا ہوا پٹ بند کر دیا اور اس کے ہینڈل کو بالکل ٹھیک سے گھما دیا۔ بس اس رات اتنا ہی ہوا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ الماری کا ایک پٹ رات کی ہی مانند پھر کھلا ہوا تھا۔ اوہو، یہ کیسے کھل گیا؟ ابھی رات تو میں اسے بند کر کے سویا تھا۔ میں نے اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی حیرانگی سے کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے الماری کو رات اچھے طریقے سے لاک کر دیا تھا۔ خیر، میں اپنے بستر سے اٹھا اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے کھڑکی کے اس پٹ کو زور سے واپس الماری پر دے مارا اور وہ کسی پٹاخے کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ آج بھی میں اپنے آفس میں کچھ زیادہ ہی مصروف رہا اور رات گئے اپنے گھر واپس لوٹا۔ روز کی نسبت آج مجھے کچھ تھکن زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری نیند ابھی کچھ زیادہ گہری نہ ہوئی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔
यकीनन ये एक खटका सा हुआ था। मेरे जहन में फौरन ही अलमारी का ख्याल आया और फिर मैंने वैसे ही लेटे लेटे अपना सर ऊपर उठाया और खिड़की की जानिब देखने लगा। अल अमान अल हफीज। कल रात की तरह आज भी उस खिड़की का एक पट खुला हुआ था। अभी मेरी हैरानी का ये आलम ख़त्म ना हुआ था कि मुझे एक और झटका लगा। खिड़की के पास ही मुझे एक साया सा दिखाई देने लगा। मैंने जब थोड़ा गौर किया तो ये साया मुझे किसी आदमी की तरह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शख्स खिड़की के पास खड़ा हुआ अपनी टाई की नाट ढीली कर रहा है। कमरे की तारीकी में भी उसकी हरकत बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी। अगले ही लम्हे वो नीचे की जानिब झुका और अपने जूते खोले। ये मंजर देखकर मैं खौफजदा हो गया और रजाई खींचकर अपने मुंह पर ले ली। खौफ के मारे मेरे जिस्म में लहरें उठ रही थीं और मैं अपने बिस्तर में कांप रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। फिर मैंने डरते डरते अपनी रजाई का पल्लू थोड़ा नीचे किया और दोबारा खिड़की की जानिब देखने लगा। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो शख्स अभी भी वहां मौजूद था। उसने जल्दी से अपना कोट उतारा और उस अलमारी में टांग दिया। फिर उसने अलमारी में से कुछ कपड़े निकाले और उन्हें पहनने लगा। मैं अपनी आंखों को बार बार तेज तेज झपक रहा था, मानो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरी आंखों पर जादू कर दिया हो। मैंने एक नज़र दरवाजे की जानिब डाली तो वो भी बंद था, क्योंकि मैंने कमरे में आते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया था। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता, अचानक वो साया चलता हुआ मेरे बिस्तर की जानिब बढ़ा। उसने मेरे लिहाफ का एक कोना उठाया और फिर फुर्ती से मेरे बिस्तर में घुस गया। उसके जिस्म का गर्म लम्स मुझे किसी बिजली के झटके की मानद लगा। मैं तड़प कर उछला और एक जोरदार चीख मारी। मैं चीखता हुआ बेड से उठा और दीवार की जानिब भागा, जहां पर बिजली का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने फौरन ही लाइट के स्विच पर हाथ मारा तो एकदम से पूरा कमरा रोशन हो गया। मैं फौरन ही हैरत के मारे पीछे की जानिब पलटा। खौफ से मेरी गिगी बंद हो रही थी। लेकिन ये क्या, मैं देखकर हैरान था। मेरा बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था और वहां कोई भी मौजूद ना था। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और नीचे फर्श पर बैठ गया। उफ मेरे खुदाया, ये क्या था? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही तो सोया था। क्या मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे और ख्याल आ रहे थे। मैं अपने दिल ही दिल में उस हकीकत को एक ख्वाब का रूप दे रहा था और अपना वहम समझ रहा था कि शायद किसी तरीके से मेरे दिल की कोई तसल्ली हो जाए। मगर ये ना तो कोई ख्वाब था और ना ही मेरा वहम था। वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। तकरीबन 1 घंटे तक मैं सहमा और डरा हुआ दीवार की टेक लगाए बैठा रहा। फिर आखिर थक हार कर डरता हुआ अपने बिस्तर की जानिब बढ़ा। उस वाक़ये के बाद कमरे में अचानक एकदम से खामोशी छा गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास बहाल होने लगे और फिर मैं डरते हुए अपने बिस्तर पर जा लेटा। कमरे की लाइट ऑन थी और मैं बार बार इधर उधर देख रहा था। खैर थोड़ी ही देर बाद मेरी तबीयत कुछ नॉर्मल हो गई और जल्दी ही मैं सो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो फिर मुझे हैरत का एक जोरदार झटका लगा। कमरे का बल्ब ऑफ था, हालांकि मैं उसे रात ऑन करके सोया था। जैसे ही दिन का उजाला छाया तो रात वाला वाकया आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से छटने लगा। मेरे घर से जरा सा दूर एक बूढ़े शख्स ने पान का खोखा लगा रखा था। मैं वहां से आते जाते अक्सर उससे चंद सिगरेट लिया करता था। आज भी हस्बे मामूल कुछ देर के लिए उसके खोखे पर रुक गया था। रोज की तरह आज भी उस बूढ़े शख्स ने मुझ पर एक सरसरी सी निगाह डाली और मुस्कुराते हुए सिगरेट की डिबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। बाबूजी, मुझे लगता है कि आप काफी दिनों से कुछ परेशान हैं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे को ठिठर कर रह गया और मुझे मेरे साथ गुजरा हुआ रात वाला वाकया याद आने लगा। उस बूढ़े शख्स ने मेरे चेहरे से ही तमाम कैफियत का अंदाजा कर लिया था। मैं अभी इन्हीं सोचों में था कि वो शख्स मुझसे दोबारा मुखातिब हुआ। बाबूजी, जिस मकान में आप रहते हैं ये एक आसेब ज़दा मकान है। यहाँ जो भी रहने को आया है डर कर भाग गया। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप पिछले 10 दिन से इस मकान में कैसे रह रहे हैं। कहीं आपके साथ भी तो। वो कहते कहते एक लम्हे को रुक गया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एकदम ही खुद को संभाला, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस बुजुर्ग आदमी से इस मामले पर बात की जाए। सो मैंने पहले दिन से लेकर आज तक उसे तमाम वाकया सुना दिया। जैसे जैसे मैं उसे रात वाला वाकया सुना रहा था वैसे वैसे ही
اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ میری بات تفصیل سے سننے کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ بابوجی، شاید آپ کو یہ واقعات زیادہ حیران کن نہ لگ رہے ہوں، لیکن جلد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے خطرناک حالات میں ہیں۔ میری مانے تو جلد ہی یہ مکان چھوڑ دیں۔ اس بوڑھے شخص کی باتوں نے مجھے پھر سے ڈرا دیا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے آفس کے لیے چلا گیا۔ اس رات بھی آفس سے آ کر حسب معمول میں سونے کے لیے جیسے ہی بیڈ پر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی۔ یہ تقریباً رات کے 2 یا 2:30 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ مجھے ایسا لگا کہ کمرے میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میرے گھر کا آنگن چاند کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ پھر اچانک کمرے میں ایک پرچھائی سی داخل ہوئی اور سیدھا الماری کی جانب جا کھڑی ہوئی۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسا کہ ہو بہو میں چلتا تھا۔ پھر اس نے ٹھیک ہی میرے جیسے الماری کھولی اور اس میں سے میرا سوٹ نکالا، ٹائی اور لباس تبدیل کرنے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ سوٹ زیب تن کر چکا تھا۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے میری جانب دھیان دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں گھر کے باہر والے دروازے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ اب گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی وقت ضائع کیے بغیر اپنے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گیا، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے میرے ساتھ پراسرار قسم کے واقعات ہو رہے تھے۔ سو آج آفس سے واپس آتے ہوئے میں نے راستے سے ایک ڈنڈا خرید لیا تھا اور سونے سے پہلے وہی ڈنڈا اپنے سرہانے رکھ لیا تھا۔ میں نے لپک کر ڈنڈا اٹھایا۔ میں بھاگتا ہوا باہر والے دروازے کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی میری نظر دروازے پر پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باہر والا دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے دروازے سے ہوتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ آج ہر حال میں اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤں گا۔ جیسے ہی میں گلی میں آیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے وہ سایہ دوبارہ دکھائی دے گیا، کیونکہ میرے گھر سے وہاں دور تک پوری گلی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس وقت گلی کے موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے تیزی سے دروازے پر قفل لگایا اور جو ہی وہ گلی کے موڑ پر کم ہوا تو میں اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جلد ہی میں گلی کے موڑ پر جا پہنچا تو مجھے یوں لگا جیسے خوف سے میرا دل اچھل گیا ہو۔ کسی نے بہت ہی بھیانک انداز سے مجھے زور سے ڈرا دیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شریر بچہ اپنے دوست کو ڈراتا ہے۔ ایک لمحہ بھر کے لیے میں بالکل حواس باختہ ہو گیا اور لڑکھڑا کر زمین پر آ گرا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب وہاں سے جا چکا تھا۔ میں بڑی ہمت کر کے اٹھا اور گرتا پڑتا گھر کو آ لوٹا۔ گھر آ کر میں نے فوراً ہی باہر والا دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر لائٹ آن کی۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے کی الماری کی جانب بڑھا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ میری الماری سے کیا کیا چوری ہوا ہے۔ میں اب بھی دل ہی دل میں اس سائے کو ایک چور مان رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی الماری کھولی تو جیسے مجھے حیرت کا ایک دورہ سا پڑ گیا۔ میرا نیلا سوٹ ہینگر میں موجود نہ تھا۔ میں نے الماری بند کی اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں خوف اور وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ خیر، یہ رات بھی میں نے آنکھوں پر گزار دی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اگلی آنے والی رات شاید اس سے بھی بھیانک ہونے والی تھی۔ معمول کے مطابق آج بھی میں رات دیر گئے تک اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اب نیند میری آنکھوں کو بوجھل کرنے لگی تھی، لیکن میں سونے سے ڈر رہا تھا۔ اس رات میں نے جاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر کار مجھے نیند آ ہی گئی۔ جیسے ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا تو میرے کانوں میں وہی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ میں نے اس گھپ اندھیرے میں ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ میرے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہی شخص میرے کمرے کی الماری کے قریب موجود تھا اور بالکل روز کی طرح میرے انداز میں تیاری کر رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میں نے فوراً ہی اپنے بستر سے چھلانگ لگائی اور ننگے پیر اس کے پیچھے بھاگا۔ شاید اس نے میرا ارادہ پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے بستر سے اچھلا تو وہ مجھ سے پہلے ہی دروازے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے کوئی بجلی کی سی تیزی تھی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا جا رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ مجھے گلی کے موڑ کے قریب دکھائی دیا، لیکن آج تو میں نے ٹھان لیا تھا کہ اسے ضرور پکڑ کر رہوں گا۔ نہ جانے مجھے دل ہی دل میں یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ کوئی جن بھوت نہیں ہے، وہ کوئی چور ہی ہے۔ جیسے ہی میں گلی کے نکڑ پر پہنچا تو تھوڑا محتاط انداز میں چلنے لگا، کیونکہ کل بھی
میرے ساتھ اس گلی کے نکڑ پر ایک واہیات مذاق کیا گیا تھا، لیکن میں جیسے ہی نکڑ پر پہنچا تو وہاں کوئی بھی خلاف توقع بات نہ ہوئی۔ میں نے سامنے نظر کی تو وہ سایہ مجھے گلی کے دوسرے نکڑ پر بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ایک لمحے کو رکا اور اس کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ میرے اور اس کے درمیان تقریباً 100 گز کا فاصلہ تھا، لیکن جیسے ہی میں رکا تو وہ بھی خود بخود ہی رک گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ اس گلی میں اس طرح چل رہا تھا کہ اس کا جسم چاند کی چاندنی سے بچا رہے، اور وہ مکانوں کے سائے میں ہوتا ہوا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہلکے قدموں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اسے میرے پیچھے آنے کا اندازہ نہیں۔ چلتے چلتے اب ہم دونوں ہی سڑک پر آ گئے تھے۔ ہر طرف ایک سناٹا سا طاری تھا۔ میں تقریباً 20 منٹ سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں شہر سے باہر نکل آیا ہوں اور اب اس سڑک پر چل رہا ہوں جو سیدھی قبرستان کی سمت جاتی ہے، اور وہاں جا کر آبادی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں چند لمحوں کے لیے رک گیا اور اس سائے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ چلتا چلتا سیدھا قبرستان کے گیٹ میں گھس گیا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہی دوڑ لگائی اور جلد ہی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اسے میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پھر دوڑ لگا دی۔ وہ اونچی نیچی قبروں کو پھلانگتا جا رہا تھا اور میں بھی دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا۔ قبرستان میں گھپ اندھیرا تھا اور ہر طرف جھینگروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اب مجھے سردی بھی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ بھاگتے ہوئے جوش میں مجھے اندازہ نہ رہا تھا کہ میرے پاؤں میں جوتی تک نہیں۔ مجھے اب بار بار اپنے کھلے ہوئے مکان کا خیال آ رہا تھا کہ کہیں کوئی اور میرے مکان میں نہ گھس جائے، لیکن میرا ذہن تو اسی بات پہ اٹکا ہوا تھا کہ آج میں اس سائے کو نہ جانے دوں گا۔ وہ سایہ میری توقع سے کچھ زیادہ ہی تیز تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میرا سانس پھول گیا اور میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں رکا تو وہ بھی خود بخود ہی رک گیا۔ اب میں ہانپتے ہوئے اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی مجھ سے 100 گز دور تھا۔ چند لمحے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ شاید کوئی قبر تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اس قبر کو کھرچنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی روبوٹ کام کر رہا ہو اور اس کی انگلیاں لوہے کی بنی ہوئی ہوں۔ میں بس سحر زدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھے جا رہا تھا۔ اب میرے دل میں نہ تو سردی کا احساس تھا اور نہ ہی قبرستان کا خوف۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ کی مشقت کے بعد اس نے قبر کھود لی اور کسی شے کو زور لگا کر کھینچنے لگا۔ وہ ایک لاش تھی جسے وہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ اس لاش پر جھکا اور اسے اپنے دانتوں سے نوچنے لگا۔ وہ اس لاش سے بوٹیاں ایسے اتار اتار کر نوچ رہا تھا جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف سے لرز گیا۔ مجھے اب اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں موت کے خوف سے بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ میرا وہاں پر ایک پل بھی رکنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے بھاگنے کی آواز سے وہ دوبارہ میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ میں ہانپتا کانپتا اور پسینے میں شرابور آخر کار اپنے گھر آ پہنچا۔ میں نے اپنے گھر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کیا اور کمرے میں آ کر بیڈ کے کنارے دبک کر بیٹھ گیا۔ خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سایہ ابھی میرے گھر میں داخل ہوگا اور میری بھی بوٹیاں نوچ کر کھا جائے گا۔ یہ رات مجھ پر قیامت کی طرح گزری۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بھی دن مزید اس گھر میں نہ گزاروں گا۔ صبح ہوتے ہی میں سیدھا مکان مالک کے پاس جا پہنچا اور اس سے اپنا حساب کتاب کرنے کے بعد ایک ہوٹل میں جا ٹھہرا۔ مجھے اب اس ہوٹل میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اگر چند دن مزید یہاں رہا تو پوری طرح سے کنگلا ہو جاؤں گا۔ بس پھر میں نے جلد ہی ایک اور مکان کرائے پر لے لیا اور وہیں رہنے لگا۔ لیکن جلد ہی مجھ پر ایک راز کھل گیا کہ میں کسی بہت برے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے بہت سے گنڈے اور تعویذ کیے، لیکن وہ سایہ کسی ہمزاد کی طرح میری ساتھ لگا ہوا تھا۔ تنہا مکانوں میں سونا اب میرے بس میں نہ تھا۔ میں جہاں بھی جاتا تو وہ سایہ کسی ہمزاد کی طرح میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتا۔ نہ جانے کتنی ہی راتیں میں نے مسافر خانوں میں گزاری، لیکن اب میں تھک چکا تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھ پر ایک نئی بات کا انکشاف ہوا، اور وہ یہ تھا کہ وہ سایہ میرا ہمزاد تھا جو کسی شیطانی کام میں الجھ گیا تھا اور مجھ سے جدا ہو کر ایک بری راہ پر چل پڑا تھا۔ پھر ایک روز میں تنگ آ کر اس کھوکھے والے بزرگ کے پاس گیا۔ مجھے دور سے ہی آتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آؤ بابو جی، لگتا ہے بہت تھک گئے ہو، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اس نے پہلے کی ہی طرح
एक सिगरेट की डिबिया उठाते हुए मेरी जानिब बढ़ाई और अपने खोखे से बाहर निकल आया। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था और मैं उसे तफसीलन कुछ दिन पहले होने वाले वाक़े का बता रहा था। लेकिन आज वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ना दे रहा था, बल्कि मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। फिर अचानक ऐसे हुआ कि मेरी नज़र नीचे ज़मीन की तरफ पड़ी। मुझे उस शख्स के पीछे दो साए से दिखाई दिए। एक लम्हे को मैं हैरान हो गया कि भला एक शख्स के दो साए कैसे हो सकते हैं। ये देखकर फौरन ही मैंने पीछे पलटकर अपने साए को देखना चाहा, लेकिन ये देखकर हैरान हो गया कि मेरे पीछे तो कोई साया ही ना था और ना ही मेरी कोई परछाई ज़मीन या किसी दीवार पर पड़ रही थी। एक लम्हे को मैं भुचक्का रह गया। भला ये कैसे हो सकता है, एक शख्स के दो साए, जबकि मेरी तो कोई परछाई ना थी। मैंने अचानक ही हैरत भरी नज़रों से उस शख्स की जानिब देखा। वो मेरे सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। फिर देखते ही देखते वो बुजुर्ग शख्स उस साए में तब्दील हो गया जिससे मैं डरकर भागता फिर रहा था। अगले ही लम्हे मेरे जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो साया मेरे वजूद में घुस गया। वो बूढ़ा शख्स कोई और न था बल्कि मेरा हमजाद था। मैं जहाँ भी जाता मुझे अपनी दो परछाइयाँ नजर आती और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी। फिर यूं हुआ कि बहुत जल्द मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मैं सड़कों पर पागलों की तरह फिरता रहा। फिर किसी शख्स ने एक दिन मुझ पर तरस खाकर मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल वालों ने मुझे पागल समझा और करीब ही एक पागल खाने में मुझे भेज दिया। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं उन पागलों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।